بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج 10واں روزہ ہے۔ 9 روزے بخیریت عافیت گزر چکے ہیں۔ آج رحمت کا عشرہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج رحمت کا عشرہ مکمل ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں خوبصورت مہینہ عطا فرمایا۔ بے شک ہم گناہ گار اس قابل نہیں تھے، لیکن میرا رب بہت رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ہم گناہ گاروں کے لیے ماہ رمضان عطا کر کے ہم گناہ گاروں کی عید کروا دیتا ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے کتاب پہ مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ دوستو سبحان اللہ، یہ تھی خوبصورت حدیث۔ تو آج ہم عذاب سے چھٹکارے کے اسباب ملاحظہ کریں گے۔ دوستو جب اللہ عز و جل رحمت کرنے پہ آتا ہے تو یوں بھی بے سبب بناتا ہے کہ کسی کا ایک عمل اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے اور پھر اسی کے باعث اس پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ لہٰذا اب ایک حدیث مبارک پیش کی جاتی ہے جس میں ایسے لوگوں کو بیان کیا گیا ہے وہ کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ گئے اور رحمت خداوندی عز و جل نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، لیکن اس کی ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا، لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا، لیکن ذکر اللہ عز و جل کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا، لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر لٹا دیا جاتا تھا۔ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس سے نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا جہاں انبیاء کرام علیہ السلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرماتے، وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت آیا اور اس کی نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس سے اندھیرے میں حیران و پریشان ہے، تو اس کا حج و عمرہ آ گئے اور ان کی نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مومنین سے کہا کہ تم سے بات چیت کرو، تو مسلمانوں نے اس سے باش کرنا شروع کی۔ ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھ بچا رہا ہے، تو اس کا صدقہ آ گیا، اس کے آگے ڈھال بن گیا، اس کے سر پر سایہ پکڑ ہو گیا۔ ایک شخص کو زبانیہ یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر آیا، یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی، اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا، لیکن اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہے، مگر اس کا حسن اخلاق آیا، اس نیکی نے اس کو بچا لیا، اللہ تعالیٰ سے ملا دیا۔ میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازوں کے پاس پہنچا تو سب اس پر بند تھے۔ اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے جنتی دروازے کھل گئے اور جنت میں داخل ہو گیا۔ کچھ لوگ کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ لوگوں کے درمیان چغلی خوری کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کو زبانیں سے لٹکا دیا گیا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا لوگوں پر بلا وجہ الزام لگایا کرتے تھے۔
دوستو آپ نے ملاحظہ فرمایا اطاعت والدین، وضو، نماز، روزہ، ذکر اللہ عز و جل، حج و عمرہ، صلہ رحمی، صدقہ، حسن اخلاق، سخاوت، خوف عز و جل میں رونا، نیز اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن وغیرہ وغیرہ نیکیوں کے سبب اللہ عز و جل نے لوگوں کو عذاب میں مبتلا تھے ان پر کرم فرما دیا اور انہیں عذاب عذاب سے رہائی مل گئی۔ بہرحال کہ اس کے فضل و کرم کے معاملات ہیں، وہ مالک و مختار عز و جل ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب کرے، یہ سب اس کے عدل ہی عدل ہے۔ جہاں وہ کسی ایک نیکی سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، وہی کسی ایک گناہ پر جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا قہر و غضب جوش پر آ جاتا ہے، پھر اس کی گرفت نہایت ہی سخت ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی دوستو اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، خبردار کیا ہے، عقل مند وہی ہے جو بظاہر کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہو اسے ترک نہ کرے، ہو سکتا ہے یہی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور بظاہر گناہ کتنا ہی معمولی نظر آتا ہو ہرگز 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 نہ کیجیے۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو یہ تھی آج کی خوبصورت ایک تھوڑی سی لمبی ویڈیو بنی ہے، لیکن ایک طویل ویڈیو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے۔ اس مہینے کی برکت سے آج ہمیں نیکی کرنے کا موقع ملا ہے تو بھرپور نیکیوں میں حصہ لیجیے، بھرپور عبادت کیجیے، روزے رکھیں، دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کا خیال رکھیں۔ ہر اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ دوسروں کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، کیونکہ ہم اگر پیٹ بھر کے کھاتے ہیں تو ہمیں ارد گرد کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے تو ہم دوسروں کو اس میں شامل کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ کل پھر ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے گناہ گار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔